اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں صدی ہجری کے عالم تشیع کے عظیم مرجع تقلید، سید المؤلفین، آیت اللہ العظمی، سید محمد حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ کا تعلق عظیم شیعہ دینی، علمی اور فقہی خانوادہ شیرازی سے ہے۔ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والی عظیم اجتہادی اور جہادی شخصیات آیت اللہ العظمی مرزا محمد حسن شیرازی المعروف بے مرزائے بزرگ شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ تھے۔ تمباکو کی حرمت کے سلسلے میں جن کی تاریخی فتوے نے ایران کی قاجاری شہنشاہیت اور برطانوی استعمار کی اسلام و انسانیت دشمن تمام سازشوں کو ناکام کر دیا تھا۔ مرزا بزرگ شیرازی کے بھائی آیت اللہ آقا بزرگ شیرازی تھے۔ مرحوم آیت اللہ العظمی سید محمد حسین شیرازی کے والد آیت اللہ العظمی سید مہدی حسینی شیرازی آیت اللہ آقا بزرگ کے پوتے تھے، یعنی سید محمد بن مہدی سید حبیب اللہ بن آقا بزرگ۔ آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی کی والدہ ماجدہ مرزا بزرگ کے فرزند آیت اللہ العظمی مرزا علی آقا شیرازی کے دختر نیک اختر تھی، یعنی آیت اللہ العظمی مرزا محمد حسین شیرازی معروف مرزا بزرگ شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ سید محمد حسینی شیرازی کے جد مادری ہیں، اور ان کے بھائی آقا بزرگ شیرازی آپ کے جد پدری ہیں۔ آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ 15 ربیع الاول سن 1347 ہجری کو نجف اشرف عراق میں پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ نجف اشرف سے کربلا آئے اور حوزہ علمیہ کربلا میں مقدماتی تعلیم سے اعلیٰ حوزوی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ نے 10 برس حوزہ علمیہ کربلا معلیٰ کی زعامت اور سرپرستی فرمائی، لیکن جب عراقی حکومت نے آپ پر ناقابل تحمل سختیاں بڑھائیں تو آپ 44 سال کی عمر میں کویت چلے گئے، اور کویت میں 8 برس قیام کے بعد حرم اہل بیت عش آل محمد قم مقدسہ تشریف لے آئے اور باقی زندگی قم میں ہی بسر کی۔ آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی نے 18 سال کی عمر میں کفایت الاصول کی تدریس شروع کی، 25 سال کی عمر ایک فقہی کتاب لکھی، اور 30 سال کی عمر میں درس خارج کی تدریس شروع کی، اور تا عمر یہ تدریسی سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو کثرت تالیف ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں تالیف فرمائیں۔ جس موضوع پر بھی آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ ایسے نایاب اور نادر موضوعات پر بھی آپ نے کئی جلدوں میں کتابیں تالیف فرمائی ہیں کہ دور حاضر میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس موضوع پر بھی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ کثرت تالیف کے سبب آپ کی انگلیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کا قلم نہ رکا۔ حقیقت ہے کہ انسان اسی وقت علمی خدمات انجام دے سکتا ہے جب وہ خود ماہر علم۔ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی کے سبب تحقیقات میں کافی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ایک لفظ سرچ کیا اور مربوط سارے مطالب آپ کی نظروں کے سامنے آ گئے، لیکن جس دور میں آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کتابیں تالیف فرمائیں، اس دور میں ایک مطلب کو تلاش کرنے کے لیے کبھی پوری لائبریریوں کو بھی کھنگالنا پڑتا تھا۔ جب انسان خود اہل علم و نظر ہوتا ہے تو اس کا علم ہر منزل پر اجتہاد اور استنباط پر اکساتا ہے، اور یہی اجتہاد اور استنباط اسے دوسروں کی تقلید سے روکتا ہے، اور ایسا انسان خود مربوط مسائل پہ نظر رکھتا ہے۔ جیسے دور حاضر میں مرجع کرام دامت برکاتہم کے نظریات میں اختلاف ان کے علم کی دلیل ہے، نہ کہ ذاتی رنجش اور دنیا طلبی کی علامت۔ آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ہم عصر بزرگوں سے علم کی بنیاد پر نظریاتی اختلاف رکھا، لیکن کبھی بھی اس نظریاتی اختلاف کو اسلام دشمن طاقتوں کا نرم نوالا نہیں بننے دیا۔ افسوس، یہ آفتاب علم و فقاہت 2 شوال سن 1422 ہجری کو قم مقدسہ میں غروب ہو گیا۔ رحلت کے بعد آپ کو کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے بھائی
شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نے حوزہ علمی زینبیہ شام کی بنیاد رکھی اور انہوں نے بھی مختلف اہم موضوعات پر قابل قدر کتابیں تالیف و تربیت فرمائیں۔ آپ کے دوسرے بھائی مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی دامت ذلہ ہیں، جو قبہ مقدس میں مقیم اور اپنے آباء و اجداد اور فقیر اور شہید بھائیوں کے مقدس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نیز آپ کے سب سے چھوٹے بھائی آقا سید اجتبیٰ شیرازی آیت اللہ العظمہ سید محمد حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان بھی آپ کی راہ میں راہی ہیں، اور ان میں سے بعض درجہ اجتہاد پر فائز بھی ہیں، جن میں مرحوم آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ علم اور عمل میں اپنے والد کی تصویر تھے، اور مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کے نزدیک مستقبل کے لیے امید تھے۔ خدا ہمارے علماء اور گزشتگان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے مراجع کو طول عمر عطا فرمائے، اور اس دور حاضر میں ان کے سائے سے ہمیں محروم نہ کرے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔